اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ موضوعات اخلاق میں سے ایک لفظ ہے صدقہ۔ صدقہ کہ جو ہر عام و خاص جس لفظ سے واقف ہے اور تقریباً ہر مذہب اسلام کے ہر گھر سے یہ لفظ صدقہ اور یہ عمل انجام پاتا ہے۔ صدقہ ہے کیا؟ وہ مال جو انسان رضائے خدا کے حصول کے لیے خدا کی راہ میں کسی ضرورت مند کو عطا کرتا ہے، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ عام اصطلاح میں جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اور اس کی ضمانت کے لیے اپنے رقم میں سے کوئی ایک چھوٹی سی رقم، ایک چھوٹا سا مبلغ جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دیا جائے۔ صدقہ واجب بھی ہوتا ہے اور صدقہ مستحب بھی ہوتا ہے۔ صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ، فطرہ، کفارہ، نذر و عہد کی وجہ سے جو صدقہ واجب ہو جائے۔ لیکن آج جو گفتگو ہے وہ صدقہ مستحب کی، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں اس صدقہ مستحب کے حوالے سے کہ جو مومنین تک یا غلط طریقے سے پہنچی ہیں یا غلط پہنچی ہیں۔ پہلا مسئلہ جو صدقے کے لیے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جو قدیم روایتیں ہیں گاؤں کی، گھروں کی، آج تک وہ روایتیں باقی ہیں، حالانکہ اس ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض جگہوں پر چاول میں دال ملا کر کے صدقہ نکالا جاتا ہے، یا بعض جگہوں پر اناج کچھ اس قسم کا نکالا جاتا ہے کہ جس کا مصرف نہیں ہوتا ہے، یا صدقہ نکال کر طاقوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ کسی ضرورت مند تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صدقہ وہی فائدہ مند ہے جو نکالا جائے اور ضرورت مند تک پہنچایا جائے، چاہے وہ فوری طور پر ہو یا وہ ایک رقم جمع کر کے کسی ضرورت مند کے پاس پہنچا دیا جائے، تو اس صدقے کا فائدہ ہے۔ صدقہ دینے کے کچھ شرائط ہیں، صدقے کے کچھ اپنے اصول ہیں کہ جو میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صدقہ سب سے پہلے جو صدقہ ہے اس کے لیے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ صدقہ دینے کے بعد اسے واپس لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ صدقہ اگر کسی کو دے دیا ہے تو آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ صدقے کے لیے نیت شرط ہے، قصد قربت پروردگار عالم کے لیے قصد قربت کی نیت صدقے کے لیے شرط ہے۔ صدقہ نکالنے سے پہلے آپ قصد قربت کی نیت کریں گے۔ صدقہ مال حلال سے ہونا چاہیے، نہ کہ مال حرام سے ہونا چاہیے۔ مال حرام سے صدقہ نکال کر کے آپ اپنے مال کو پاکیزہ اور طاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ صدقے کے لیے تیسری جو وجہ ہے، تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ صدقہ اس مال سے ہونا چاہیے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ گھر کے بیکار پڑے ہوئے سامان سے صدقہ نہیں نکالا جا سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس چیز میں انفاق کریں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ گھر کی بیکار پڑی چیز کو کسی کے حوالے کر دیں اور سوچنے کی صدقہ ہو گیا ہے تو وہ صدقہ نہیں مانا جائے گا۔ صدقہ دینے والا اختیار رکھتا ہو، اختیاری صورت میں صدقہ دے، نہ کہ مجبور ہو۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھا بھی گیا ہے اور سنا بھی گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے اور لینے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا صدقہ ہو گیا۔ یہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ صدقے کے لیے شرط یہ ہے کہ اختیاری صورت میں صدقہ دیا جائے۔ صدقہ مخفی طور پر دینا چاہیے، ہمیشہ صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دیں۔ ہاں، بعض موارد ایسے ہیں جہاں پر آپ علنی اور اعلان کر کے صدقہ دے سکتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں تہمت سے بچنا ہو، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان سے تو کوئی کار خیر جو ہے وہ آج تک ہوا نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں ہم کار خیر کرتے ہیں، وہاں پر صدقہ آپ ظاہری طور پر دے سکتے ہیں، یا لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے آپ علی الاعلان صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے الاعمال بالنیات، پروردگار عالم نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کیسی ہے۔ آپ جو صدقہ عطا کر رہے ہیں، جو صدقہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے دے رہے ہیں یا ریا کے لیے دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نیت کے اوپر منحصر ہیں۔ پروردگار عالم
نیت کو دیکھتا ہے۔ صدقہ خلوص قلب سے ہونا چاہیے، خلوص نیت سے ہونا چاہیے۔ اور صدقے کے لیے آخری بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ صدقہ دینے والا اپنے آپ کو مالک تصور نہ کرے کہ میں مالک ہوں، میں دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ایک واسط اور ایک واسطہ تصور کرے پروردگار اور اس ضرورت مند کے درمیان میں، کہ پروردگار نے مجھے ایک واسطہ بنایا ہے کہ میں اپنے ذریعے، اپنے وساطت کے ذریعے سے میں اس کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر ضرورت مند کی ضرورتوں تک پہنچیں اور اس کی ہر ممکن مدد کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔